کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے ہی نواسے کو شہید کر دے، انہی کے خاندان کے لوگوں کو پیاسا رکھے. ذرا غور کریں نا، ظلم بھی کیسا تھا. علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عمر ہی 6 منتھ تھی، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر بھی تیر چلایا گیا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جوان ایسے کہ نبی پاک کا شبیہ نظر آتی تھی، انہیں بھی شہید کیا گیا. اس قدر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ ریزن کیا تھا؟ تھوڑا ریزن تلاش کرتے ہیں. تو ریزن یہ ملتا ہے کہ ان کو لالچ دی گئی تھی. یزیدیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم یہ معاذ اللہ انہیں شہید کر دو یا گرفتار کر کے لے آؤ تو تمہیں گورنری دی جائے گی، تمہیں پیسے دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لالچ آ جائے نا تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کے بارے میں امیجنیشن بھی نہیں کی جا سکتی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے، اب ذرا سمجھیے گا، ہنگری ولف، بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں. اب بھیڑیے بھی بھوکے ہوں اور بکریاں پورا ریوڑ ہو تو کتنی چیڑ پھاڑ کریں گے. آقا فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں پر چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو پہنچاتا ہے. یعنی انسان کو جب مال کا لالچ ہو جائے نا، جب مرتبے کا، اقتدار کا لالچ آ جائے، پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے. پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہم یزیدیوں کی جب بھی بات کرتے ہیں ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں، اور واقعی کرنی چاہیے. وہ بڑے گناہ گار ہیں، اور ان کو تو پتہ چلے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جو ان کی سزا ہوگی. لیکن ہم اپنے بارے میں سیٹسفائی نہ ہو جائیں کہ جناب انہوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا، ہم تو بہت ٹھیک ہے، ہم تو اچھے ہیں. لیکن جب لالچ آنکھوں پر آتی ہے نا، انسان پر پردہ ڈال دیتی ہے، پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے. ایک اور جگہ حضرت سیدنا حسن بصری راوی ہیں، مرسلن مروی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی نا تو پھر مارے جائیں گے. پھر وہ غلطیاں انسان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں بندہ سوچتا رہ جاتا ہے.